عوام کی جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ایک ایسے ایجنڈے کو تقویت دی جس کا مقصد ریاستی امن کو نقصان پہنچانا، جو ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے اس کو نقصان پہنچانا، اور جس طرح سے بچوں کو، خواتین کو ڈال کے طور پہ استعمال کیا گیا اور لوگوں کو گمراہ کر کے ریاست کے خلاف اکسایا گیا، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جس میں پرتشدد واقعات بھی شامل ہیں، یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے جس کا مقصد ریاستی اداروں کو مفلوج کرنا، ریاستی امن کو خراب کرنا، اور یہ چیز واضح کر دینا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ کہ ریاست تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کو کمزوری مت سمجھا جائے، اور جہاں جہاں پہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہاں پر ریاست قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کرے گی۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ انتخابات میں عوام نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو مسترد کرتے ہوئے انتخابات میں بھرپور شرکت کی، اور جتنی بھی انتخابات میں سرگرمیاں تھیں ان میں گہما گہمی، ان میں لوگوں کی پارٹیسپیشن اس چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام پرامن ہیں اور وہ پرتشدد تصادم اور انتشار کو مسترد کرتے ہیں۔ آج آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو مسترد کرتے ہوئے انتخابات کے ذریعے جمہوریت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے، جس سے نہ صرف ریاستی رٹ بحال ہوئی بلکہ شفاف انتخابات کا عمل مکمل ہوا۔ ان انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے سیکورٹی فورسز جو تعینات کی گئیں ان پہ نہ صرف کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے کارندوں کی طرف سے حملے کیے گئے بلکہ انتخابی ڈیوٹی پر مامور 8 ہائی وے پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا۔ ان اہلکاروں پر تشدد، انسانیت سوز رویہ اختیار کیا گیا اور تاحال وہ ان کی کسٹڈی میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اہلکاروں پر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان شر پسند عناصر نے اپنی تمام حدیں کراس کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو تنبیہ کی کہ اگر ان کے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے، ان کے مطالبات نہ مانیں گے تو اغوا کیے گئے تمام اہلکاروں کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ روش کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی آج سے نہیں ہے بلکہ 4 سال سے جس طرح آزاد کشمیر پولیس، اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور پہاڑوں سے نیچے گرا کر شہید کیا گیا، اور جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ راولہ کوٹ میں سی ایم ایچ کے باہر آزاد کشمیر کے پولیس اہلکار کو سرے عام قتل کیا گیا، یہ تمام تر جو پرتشدد واقعات ہیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں، پرتشدد اور ریاستی تشخص کو مفلوج کرنے کے در پہ ہے۔ ان کا مقصد ریاستی امن کو برباد کرنا، ریاستی رٹ کو کمزور کرنا اور ریاستی اداروں کو کمزور کرنا ہے تاکہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ریاست نہ تو پہلے کمزور تھی، نہ ریاست اب کمزور ہے۔ ریاست نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، عوامی حقوق کی آڑ میں کی جانے والی کوئی پرتشدد کارروائی، ریاستی اداروں پر حملے کسی صورت بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ریاست ایسا ہونے دے گی۔ یہ پرتشدد کارروائیاں اور ان کے یہ عزائم عوام نے رد کر دیے اور عوام نے انتخابات میں حصہ لے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں
کہ اپنے آپ کو ان شرپسند عناصر سے مکمل طور پر لاتعلق رکھیں اور ایسے پرتشدد واقعات کا حصہ مت بنیں جس سے ریاستی ادارے، ریاستی نظام اور قانون اور آئین کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب سے، بالخصوص والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو ان ناپاک عزائم سے دور رکھیں، کیونکہ یہ لوگ گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے، اشتعال انگیز بیانیے کے ذریعے نہ صرف ریاستی نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں بلکہ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو نہ صرف نوجوانوں کے مفاد میں ہے بلکہ یہ جو اقدامات ہیں اور جس طرح سے یہ پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس سے ریاستی تشخص، ریاستی امن جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ آخر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہوں کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ تمام مغوی ہائی وے پولیس کے اہلکاروں کو فوری بحفاظت رہا کریں۔ ریاست ان اہلکاروں کی جان و سلامتی کے معاملے میں کسی قسم کا دباؤ تسلیم نہیں کرے گی۔ اگر ان مغوی اہلکاروں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو ان کی رہائی میں مزید رکاوٹ ڈالی گئی یا ان کے اہلکاروں کو دمکانے کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے بعد ریاست کسی قسم کا آپ کے ساتھ رعایت نہیں برتے گی۔ اگر ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا گیا، ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو تشدد کیا گیا یا ان کو حملے کر کے، اغوا کر کے ریاستی نظام کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاست بھرپور طریقے سے اپنے قانونی اور آئینی طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور ان عناصر کے خلاف فیصلہ کن اور سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ریاستی ریٹ عوام کی جان و مال کا تحفظ اور قانون کی بالادستی ہر صورت برقرار رکھی جائے گی، اور جو بھی شخص یا گروہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرے گا یا قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو قانون کے مطابق اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر ترجمان پولیس آزاد جموں کشمیر ایس ایس پی خاور علی کی نیوز کانفرنس کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرانگیزی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ریاست کی ریٹ کو کسی کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا، ریاست اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرانگیزی اب سب کے سامنے آیا ہو چکی ہے، ریاست کے تحمل کو کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ ایس ایس پی خاور علی کی جانب سے کہا گیا، جبکہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرانگیزی سب کے سامنے ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی ریاستی نظام کو سنگین نقصان پہنچانے کے در پہ آ چکی ہے۔ راولاکوٹ میں ترجمان پولیس آزاد جموں کشمیر ایس ایس پی خاور علی کی نیوز کانفرنس۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے عوام کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے، یہ کہا گیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے خواتین بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا، جو کہ شرمناک ہے۔ خواتین اور بچوں کو استعمال کرنا کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا ریاستی امن کو تباہ کرنا، اداروں کو مفلوج کرنا ہے، جو کہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرانگیزی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار عبدالرزاق صاحب، سب سے پہلے تو وقت کے لیے بہت شکریہ۔ ریاست کے تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ایس ایس پی خاور علی کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس اب سے چند لمحات پہلے کی گئی ہے، کیا کہیے گا؟ جی، بات یہ ہے کہ راولاکوٹ میں جو حالات کچھ عرصے سے بنے ہوئے ہیں اس میں بالکل بات یہ ہے کہ اب الیکشن بھی ہو چکے ہیں آلموسٹ تمام کانسٹیچوئنسیز میں، اور صرف راولاکوٹ کے علاقے کی ارد گرد کی جو کچھ کانسٹیچوئنسیز رہ گئی ہیں ان کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ دھرنے والے اور مظاہرین جو ہیں وہ اپنا دھرنا ختم کر کے مین اسٹریم کا حصہ بنیں اور حکومت کی ریٹ کو اس طرح چیلنج نہ کریں، اور وہاں پہ لوگوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ جو ہے ملنے دیں،
تاکہ جو اگلی حکومت سازی ہو سکے، لوگوں کے مسائل ایڈریس ہو سکے اور ایک جو نظام ہے سیاسی نظام وہ آگے چل سکے۔ تو اس وقت اس طرح کے دھرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ریٹ کو چیلنج نہ کریں۔ حکومت کی بہت ہو چکا ہے، وہ صبر ہو چکا ہے اور اب ضرورت صبر کی ہے کہ جو سیاسی عمل ہے، جو حکومتی عمل ہے، اس کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ جو آزاد کشمیر کے عوام ہے سردار عبدالرزاق صاحب، وہ امن ہیں، پرامن ہیں، امن کو پسند کرتے ہیں اور تشدد احتجاج کو واضح مسترد کرتے ہیں، اور یہ بھی کتنا شرمناک ہے کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کا خطہ تاریخ میں ہمیشہ پرامن ترین خطہ رہا ہے، جسے آپ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہہ سکتے ہیں۔ وہ وہاں پہ کبھی کوئی نسلی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ پاکستان ایک عرصے میں جو افغانستان سے امپورٹ ہونے والی دہشت گردی تھی اس کا شکار رہا، لیکن اس عرصے میں بھی آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے وہ پرامن رہا۔ لیکن ابھی یہ جو ایکشن کمیٹی کی جی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے آزاد کشمیر بدامنی کا شکار ہوا ہے بالکل اور بدامنی کا بالکل شکار ہوا ہے، اور یہ سب کے سامنے عیاں بھی ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، لیکن اس وقت اب ہمیں احمد رضا قادری ممبر آزاد کشمیر اسمبلی بھی جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وقت کے لیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا ریاستی امن کو تباہ کرنا ہے، اداروں کو مفلوج کیا جا رہا ہے، جس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ SSP خاور علی کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی گئی ہے، اب سے چند لمحات پہلے، کیا کہیے گا؟ جی دیکھیے، یہ جو ایک جتھا ہے، یہ ایک گروہ ہے قانون شکنی کا جو درپے ہے، اور انہوں نے پچھلے 2 ماہ سے ریاست کے کو یرغمال بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ انہوں نے الیکشن کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کے باشعور عوام نے الیکشن کو جو ہے وہ کامیاب کیا، اور جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگوں نے انتخابات میں حصہ لے کر بھرپور شرکت کر کے جو ہے وہ سیاسی پارٹیز کے حق میں ووٹ کر کے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں اب راولہ کوٹ میں بیٹھ کر انہوں نے ریاست کی ہٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت جو ابھی SSP کی پریس کانفرنس سے یہ جو بات عیاں ہے کہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے ان کو یرغمال بنا رکھا ہے، ان کی توہین اور تذلیل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کی شرپسندی کا اور ان کی جو ہے وہ فتنہ انگیزی کا ایک مظہر ہے کہ اس سے یہ عیاں ہو رہا ہے کہ ان کے بالکل عزائم عیاں ہو کیا چکا ہیں۔ ہے۔ احمد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، آپ تمام کا بہت شکریہ۔